دستک۔ دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ آواز آئی، سر، نائک اللہ داد۔ اوہ! میرا رکا سانس یکلخت خوشی سے باہر آیا اور میں اونچی آواز میں بولا، آ جاؤ اندر، دروازہ کھلا ہے۔ دروازہ کھول کے نائک اللہ داد نے لکڑی کے فرش پہ بچھے پرانے قالین پہ زور سے پاؤں مارے تو اس کے پیروں سے برف اچھلی اور قالین سے مٹی اڑی۔ یحییٰ نے ہڑبڑا کے رضائی کے اندر سے گردن باہر نکال لی۔ یہ میرے دوست ہیں یحییٰ صاحب، انہی کا یہ ہٹ ہے۔ ہٹ نہیں ہے حوالدار صاحب، لنڈا بازار سمجھ لیں۔ او تو چپ لیٹا رہ۔ اللہ داد ہنسنے لگا، پھر معصوم سا چہرہ بنا کے بولا، سر معافی چاہتا ہوں، پھر ایمرجنسی آ گئی۔ خطرناک بات تو نہیں کوئی؟ نہیں سر، چوٹ ہے ٹانگ پہ۔ میں نے ایکس رے والے کو سینٹو کرا دیا ہے، زخم زیادہ نہیں، ٹانکوں کی شاید ضرورت نہ پڑے۔ اچھا چلو، تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ جیپ لائے ہو؟ نہیں سر، آپ تو شارٹ کٹ چل کے آتے ہیں نا۔ چلو پھر تم میں آیا۔ جی سر۔ اس نے پھر سلیوٹ مارا، قالین کی گرد پھر اڑی اور وہ چلا گیا۔ یحییٰ نے رضائی سے پھر منہ نکالا اور مجھے آنکھیں پھیلا کے آنکھوں کے اشارے سے قریب بلا کے کچھ اہم بات کہنے کو منہ کھولا۔ میں ڈرتے ڈرتے قریب ہوا تو چہرے پہ بہت سنجیدگی لا کے بولا، ایک ریکویسٹ کروں؟ میرا دل دھک دھک ہونے لگا۔ کہو۔ یار، اپنے بندوں سے دن میں 5-6 بار ادھر بلا کے سلیوٹ لے لیا کر، میرا قالین صاف ہو جائے گا، سالے میں بہت مٹی بھری ہے۔ تو الٹی سیدھی باتوں سے باز نہیں آئے گا، تجھے تو آڑو سے سیب اگانے ہیں نا، بول اوٹ پٹانگ۔ اس نے پھر رضائی سے منہ نکالا اور بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، آڑو اگانے تو تمہیں آتے، تیرا کوئی حل نہیں گنجے۔ ٹھیک تیرے ساتھ ہوئی جو 4 بھینسوں میں پھنس کے آیا۔ پھر بتانا ٹرک والوں نے بھینس چور کو چھوڑا کیسے؟ میں نے تو کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ پھر کہتے رہے تو چور لگتا ہے، ہماری بھینسوں کو چرانے چڑھا چوری چوری۔ پھر میں نے کہا تمہاری بھینسوں نے میرا سر چاٹ چاٹ کے گنجا کر دیا، اب دے دو تھانے میں مجھے۔ بولے وہ کیوں؟ تھانے میں تو پیسے دے کر چھوٹ جائے گا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں آرام سے ان کے پاس بیٹھ گیا، بولا بسم اللہ نہ چھوڑے، ویکنڈ تو میرا گیا، کون سا کل دفتر جانا ہے؟ تیرا دفتر بھی ہے کوئی؟ ایک ان میں سے بولا۔ ہاں بھائی، تمہارے ضلع کا انچارج ہوں، محکمہ زراعت کا۔ لو بس اتنی بات کی، وہ اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے سلام کرنے لگے۔ ایک بولا، صاحب ٹرک میں چڑھے کیوں؟ یار پنڈی جاتی بس آزاد پتن پہ خراب ہو گئی، کلچ پلیٹ اس کی اڑ گئی، کئی گھنٹے سردی میں کپ کپاتا رہا، کسی طرف کی سواری نظر نہ آئی، آپ کا ٹرک آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھتا نظر آیا، سوچا چلو بھائی واپس چلتے ہیں، بس اتنی سی بات تھی۔ پھر کیا؟ انہوں نے ٹرک اڈے سے کڑھائی گوشت کھلایا، میرا بھینسوں کا چاٹا ہوا سر دھلایا اور ادھر سڑک کے پاس اتار کے گئے۔ ایک نے تو اپنا پتہ بھی دیا کہ جناب ہمارے سیب اور آڑو کے باغ ہیں، کبھی ادھر آئیں۔ ہاں ہاں چلے جانا، ان کے سیبوں سے بھی آڑو نہیں اگنے۔ ہاں بھائی، آڑو تو جس کو تو ہاتھ لگائے ادھر اگتے ہیں۔ اب جا، تیری ایمرجنسی انتظار کر رہی ہے۔ اچھا چلتا ہوں، تو سو جا، میں بھی ادھر اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں گا، میری گٹھڑی میں کتابیں ہیں، انہیں ہاتھ مت لگانا، سمجھ گیا؟ اور تیرا یہ کمبل پڑا رہے، منگوا لوں گا، ہے میرے پاس ادھر۔ اور یہ خوشبو کی شیشی، اس زمین پہ ہاتھ مار کے ایک شیشی اٹھا کے بولا، اسے سونگھ لیا کرنا، تیرے دماغ سے گوبر کی مہک نکلے۔ اچھا بھائی، شیشی تو خالی ہو گئی ہے مگر ہے سونی، خوشبو آتی ہے، چل یہ میری۔ چھتری اپنی لے جا، فیروزے کی موتیوں والی۔ لے جا رہا ہوں، برف باری رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ میں نے چھتری اٹھائی اور سیڑھیوں پہ آ کے کھول لی۔ ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پہ پھر چھتری بند کر کے کونے میں چھپا کے کھڑی کی اور آواز دی، اللہ داد۔ نائک اللہ داد بھاگا آیا، ٹوپی اٹھانے لگا میز سے، پھر وہیں اسے چھوڑ کے سامنے آ کے اٹینشن ہوا، بازو لمبے کر کے سیدھے گھٹنوں تک کیے۔ پوچھا کدھر ہے ایمرجنسی؟ آج تو نے میری دوڑ لگا دی۔ وہ ہنسا، آپ کی تو ڈیوٹی بھی نہیں تھی ادھر سر۔ پتہ نہیں کون کدھر کی کدھر ڈیوٹیاں لگوا دیتا ہے، میں بڑبڑایا۔ ہے کدھر پیشنٹ؟ سر وہ کونے میں۔
लंबे से बैरक नुमा सफेद सफेदी में पीले पीले पेंट हुए ऊंचे दरवाजों वाला खुला सा वार्ड था। पीले पीले दो बल्ब जल रहे थे। जिस तरफ इमरजेंसी को उसने लिटाया उस तरफ छत का बल्ब फ्यूज हुआ हुआ था। उसी कोने में कुछ अंधेरा सा था। उसने सफेद चमकीले पेंट हुए ऊंचे से लोहे के बेड पे सफेद गद्दे पे बिछी चादर पे मैरून कंबल लिए कोई दीवार की तरफ मुंह किए लेटी थी। साथ बेड की परांती एक औरत बैठी थी जो मुझे उधर देखते हुए मेरी तरफ गर्दन मोड़े मोड़े उठ के खड़ी हो गई। उसके बाजू की चूड़ियों से खेलता कोई 7 साल का बच्चा खड़ा था जो उस औरत को उठते देख के उछल के बेड पे बैठ गया और मुंह खोल के हंसते हुए अपनी मां को देख के फिर अपनी पीठ उठा के स्प्रिंग वाले बेड पे उछल के फिर से बैठा और खड़ी हुई औरत ने हाथ से उसका उठा बाजू मरोड़ के उससे तंबीह की। लेटी हुई मरीजा ने अपने कराहने की सी आवाज निकाली। बच्चे की मां ने फिर अपने बेटे के सर पे चपत मारी। नहीं उछल, वो आहिस्तगी से बोली, मगर आवाज पूरे वार्ड में आई। मैं अल्लाहदाद से उधर इशारा करके पूछने लगा, उधर बल्ब क्यों नहीं जला? अल्लाहदाद ने परेशानी में अपने पैर एक दूसरे से टकराए। सर फ्यूज हो गया, नया लगवाता हूं। उधर दीवार के साथ बल्ब है, बेड पे मुआयने वाला, वो जलाता हूं। ये पहली मरीजा कैसी? मैं वार्ड में व्हील चेयर वाली मरीजा के पास से गुजरते हुए बोला, जो बेड पे कंबल ओढ़े लेटी मुझे अपनी तरफ देखते हुए देख के मुस्कुराई तो उसके होंठों के किनारे कानों तक फैल गए। मैंने आंखों आंखों में उसका हाल पूछा। वो फिर मुस्कुरा के गर्दन हिलाने लगी। फिर उसका चेहरा फीकी पीली रोशनी में भी गुलाबी हो गया, जैसे बेखबरी में उससे कोई गुनाह हो गया। गर्दन हिला के मुस्कुराने से उसने कंबल से अपना दाहिना बाजू निकाल के उसका अंगूठा मोड़ के उसकी पुश्त होंठों में दी और दांतों से उसे खफीफ सी होकर खुरचने लगी। उसके सरहाने बेड साइड टेबल पे अपना सर रखे पास पड़ी कुर्सी पे बैठा उसका बाप दिलबर खान सो रहा था। सोते हुए उसके हल्क से पतले पतले खराटे निकल रहे थे। व्हील चेयर खराटों की आवाज से आंखों के डेले घबरा के घुमाती। अपने बाप को यूं तकती कि चुप। उसके बाप के सर के बालों पे काला स्या खिजाब लगा हुआ था, मगर बालों की जड़ें 1.5 इंच सफेद चमक रही थी। उसकी ग्रे रंग की जिना कैप उसके सर के पास बेड साइड टेबल पे उल्टी पड़ी थी, जैसे सोते में उसके सर से उतर के लुढ़क गई। सोए हुए उसके गालों की हड्डियां उभर आई थीं और उसकी बढ़ी हुई शेव के सफेद बारीक बाल यूं नजर आ रहे थे जैसे वो काफी देर से आटा पिसवाने वाली चक्की के पास बैठा रहा। मैं नाइक अलादाद से बातें करते करते व्हील चेयर वाली के पास से गुजरा तो उसने लपक के अपना मुंह में लिया हाथ लंबा करके अपने अब्बा की तरफ बढ़ाया। बेड साइड टेबल पे पड़ा बिस्किट नुमा कश्मीरी कुलचों से भरा लिफाफा हिला। टोपी साथ रखी डगमगा के गिरने लगी तो लड़की ने लपक के हाथ से उसे पकड़ना चाहा। टोपी दिलबर खान के सर के साथ टकराई और पास पड़ा कुलचों भरा लिफाफा धप से जमीन पे गिर गया। दिलबर खान ने हड़बड़ा के आंखें खोली, लड़की की तरफ परेशानी से निगाह की। लड़की ने अबरू उठा के आंख से अपने बेड की परांती पैरों से कंबल हटा के देखते हुए मेरी तरफ इशारा की। मैं अल्लाहदाद से कह रहा था, बस देखते रहना, ऊपर थाई पे जो ड्रेसिंग की है उससे नीचे सोज ना आए, खास तौर पे पैरों पे। अल्लाहदाद जी सर कहता हुआ सर हिलाने लगा। दिलबर खान तेजी से सर पे टोपी अच्छी तरह फंसा के अपना चेहरा मलता हुआ आंखों में खुश आमदी मुस्कुराहट ला के मेरी तरफ देखने लगा कि कब मैं उसकी तरफ देखूं और वो उठ खड़ा हो। जख्म सारे खुश्क है ना? मैंने लड़की को देख के पूछा। जी खुश्क है। लड़की ने अपनी दाहिनी कलाई पे बंधी पट्टी ऊपर लहरा के दिखाते हुए सहमी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरी निगाह दिलबर खान पे पड़ी तो एकदम जमीन पे पांव दबा के जोर मार के उठा। सलाम कप्तान साहब। वो हाथ मिलाने मेरी तरफ लपका और कोई लंबी सी बात करने के लिए लंबा सा सांस सीने में भरा। मैंने बढ़ के उसके हाथ में हाथ दिया और कहा, एक इमरजेंसी है, वो देख लूं फिर बात करते हैं। जी जी। मैं अल्लाहदाद के साथ इमरजेंसी की तरफ बढ़ गया। दिलबर खान ने अपने चेहरे पे फिर जोर जोर से हाथ फेरा और अपनी बेटी की तरफ झुक के इमरजेंसी की तरफ निगाह घुमा के अबरू के इशारे से पूछने लगा, कौन है? व्हील चेयर ने लेटे लेटे नाक मरोड़ा, दोनों कंधे यूं ऊपर उठाए जैसे कह रही हूं मुझे क्या पता।
پھر اپنے داہنے کندھے پہ بندھی پٹی پہ بایاں ہاتھ رکھ دی، جیسے کندھے اچکانے سے زخم میں درد ہوا۔ دلبر خان نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کے مجھے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میرے سامنے ایمرجنسی لیٹی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کھڑی عورت اپنے بچے کا بازو پکڑے پکڑے مروڑ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو منہ میں ہاتھ نہ ڈالو۔ ایمرجنسی کے ساتھ کھڑی عورت 2 قدم آگے بڑھائی، سلام کر کے بولی، ڈاکٹر صاحب میری بہن ہے چھوٹی، گر گئی سیڑھیوں سے، اس کی آواز روحان سی ہو گئی۔ بس تیسری سیڑھی چڑھی، پاؤں پھسل گیا۔ ہائے، دھڑام کی آواز سن کے میں دوڑی، ٹانگ پہ چوٹ آئی، پتہ نہیں ہڈی بچی کہ نہیں۔ میرے ساتھ ساتھ پیچھے سے نرس لپک کے آئی، نیند سے بوجھل سوجی ہوئی آنکھیں، منہ بسور کے بولی، ہڈی تو ٹھیک ہی لگتی ہے سر، آپ کہیں گے تو ایکس رے ہو جائے گا، دیکھ لیتا ہوں اور کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کدھر کدھر چوٹ آئی، اس سے تو اٹھ کے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ نرس نے میرے پاس کھڑے کھڑے اکتا کے یوں کندھے اچکائے جیسے بات پہ یقین نہ کر رہی۔ کہاں کہاں درد؟ ڈاکٹر صاحب درد تو… وہ عورت بولنے لگی تو میں نے ہاتھ سے اس سے منع کیا اور کہا، پیشنٹ سے سننے دینا۔ چلتا چلتا میں کمبل میں منہ دیے لیٹی ہوئی لڑکی کے پاس گیا تو ساتھ کھڑی عورت نے لپک کے اسے ہلاتے ہوئے آہستہ سے بولی، بات کرو ڈاکٹر صاحب آئیں۔ کمبل اس نے ہولے سے چہرے سے ہٹایا۔ اللہ داد نے لپک کے بیڈ کے اوپر لگی اسپاٹ لائٹ کا بٹن ٹک کر کے نیچے دبایا۔ سرختے سرخ کمبل کے نیچے سے نیلی نیلی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی، گلاب کی کلی سی رنگ والی وہی کاسنی پھولوں کی قمیض کے گلے پہ گلابی جھالر لگا کے لیٹی ہوئی کہانی تھی۔